بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں شفع کا حق دیا تھا جس کا شرکا میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفع کا حق باقی نہیں رہتا۔ میں نے ابو المناح سے بھی صرف نقد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے ایک شریک نے کوئی چیز سونے اور چاندی کی خریدی، نقد پر بھی اور ادھار پر بھی۔ پھر ہمارے جہاں برا بن عازب رضی اللہ عنہ آئے تو ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بھی کی تھی، اور ہم نے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو نقد ہو وہ لے لو اور جو ادھار ہو اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں جوتیں، پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریاں دی تھیں کہ قربانی کے لیے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ پھر 1 سال کی بکری کا بچہ بچ گیا تو انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا تو اس کی قربانی کر لے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمیدہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ پھر آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ اور زہرہ بن مبدہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا عبداللہ بن ہاشم رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ بیزار لے جاتے۔ وہاں وہ غلہ خریدتے، پھر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس اناج میں شریک کر لو، کیونکہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ہاشم انہیں بھی شریک کر لیتے اور کبھی پورا 1 اونٹ ملامہ غلہ نفع میں پیدا کر لیتے اور اس کو گھر بھیج دیتے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمیدہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے۔ پھر آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ اور زہرہ بن مبدہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا عبداللہ بن ہاشم رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتے، وہاں وہ غلہ خریدتے۔ پھر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس اناج میں شریک کر لو، کیونکہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ہاشم انہیں بھی شریک کر لیتے اور کبھی پورا 1 اونٹ ماہ غلہ نفع میں پیدا کر لیتے اور اس کو گھر بھیج دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجے کے لیے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر غلام کے انصاف کے موقف قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہو تو وہ سارا غلام آزاد کر دے۔ اس طرح دوسرے ساجوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کیے ہوئے غلام کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگر اس کے پاس مال ہے تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ باقی حصوں کو آزاد کرانے کے لیے اس سے محنت مزدوری کرائی جائے۔ لیکن اس سلسلے میں
اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ذی الحجہ کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے، جس کے ساتھ کوئی اور چیز عمرہ نام لاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آپ کے حکم سے ہم نے اپنے حج کو عمرہ کر ڈالا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمرے کے فعل ادا کرنے کے بعد حج کے احرام تک ہماری بیویاں ہمارے لیے حلال رہیں گی۔ اس پر لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ عطا نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگ کہنے لگے، کیا ہم میں سے کوئی منع اس طرح جائے گا کہ منع اس کے ذکر سے ٹپک رہی ہو؟ جابر نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں ان لوگوں سے زیادہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر مجھے وہ بات پہلے ہی معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اس پر سراقہ بن مالک بن جشم کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم حج کے ایام میں عمرہ خاص ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے آئے۔ اب عطا اور طاؤس میں ایک تو یوں ہی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احرام کے وقت یوں ہی کہا تھا، لبیک با احلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یوں کہتا کہ انہوں نے لبیک بجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں جیسے بھی انہوں نے باندھا ہے، اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کر لیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔